بلاول صاحب I am 45. میں نے اپنی عمر صحیح بتائی ہے. اتنا سا رتی بھر فرق نہیں آیا. آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر. جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے. ہمارا پیٹرول فری ہے. کھانا پینے بھی اپنی جیب سے نہیں ہوتا. دوپہر کا کھانا رات کا کھانا, دوپہر کا کھانا رات کا کھانا. آپ اقتدار پہ آتے آپ کی گردنوں میں اتنے سریے آ جاتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. گھپا گھوٹالا. آپ کبھی کراچی آئیے گا تو میں آپ کو گھپا گھوٹالا کھلاؤں گی, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ گھپا گھوٹالا ہے کیا, کہ اس میں کون کون سی چیز ہوتی ہے. اور مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا. تو جناب اسپیکر پلیز خدا کے لیے عوام کے اوپر رحم کریں. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں اور کیا پتہ کر ہی رہے ہوں خودکشی, مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. مطلب آپ یہ صبح ہی خالی دیکھ لیں یہاں پر ہنسی ٹھٹھے, کوئی سیریس ہی نہیں ہے بات کرنے میں. یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. اور میں یہاں پر اس فورم میں محترم بلاول صاحب کو ایک استدعا کرتی ہوں کہ اب اگر وہ سندھ سے نکلیں گے مہنگائی مارچ کے لیے, تو میں اس فورم پہ کہہ رہی ہوں کہ مسلم لیگ فنکشنل ان کے ساتھ ہوگی. ان کے شانہ بشانہ ہم یہاں پر اسلام آباد کی طرف کوچ کریں گے اور کہ یہاں پر اس مہنگائی مارچ کا وہ کریں گے. تو باقی یہ کہ اب ان کو بول دیں کہ خدا را اگر یہاں پر انہوں نے بیان دیا 40% کٹ لگانے کا, تو وہ 40% کٹ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. اور جناب اسپیکر ایک آخری بات, ابھی یہاں پر ایک میرے ممبر نے بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا, بڑے مزے کے اشاریے بتائے اور بہت ساری انہوں نے بات کی. وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میرا علاقہ بھی وہی ہے. اور میں 85, 86 ایسے تب سے ان کی پوری فیملی کی کمپین چلتی ہوتی. میرا اسکول ان کا پولنگ اسٹیشن بنتا ہوتا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ ناؤ I am 45. یہ میں بات آپ کو 7-8 سال اس کی میں بتا رہی ہوں, میں نے اپنی عمر صحیح بتائی ہے تو وہ بتا رہی ہوں. اتنا سا رتی بھر اس علاقے میں فرق نہیں آیا. بچپن میں جس گلی کے اوپر یہ اینٹیں رکھ کے ہم پھلانگتے گزرتے تھے کہ گندا پانی تھا, آج بھی وہ گلی ویسی کی ویسی ہے. یہ اقتدار میں تو یہ تھے. پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, تو وہ ہم لوگ مطلب دیکھتے تھے الحمدللہ ان کے پاس تو اتنا ہے کہ ان کی زکوٰۃ سے اس علاقے کا بھلا ہو سکتا تھا. لیکن ہم لوگ گزرتے تھے تو ہم لوگ صرف ان کے فادر کا وہ کیا کہتے ہیں C-130 طیارہ دیکھتے ہوتے تھے, کہ جس میں وہ وہاں پر اپنی پرائیویٹ رن وے کے اوپر لینڈ کرتے ہوتے تھے. اور ایک اسکول اور کالج کے لیے ہم لوگ ترستے تھے. میرے علاقے میں کوئی سائنس کالج نہیں تھا, تو اگر وہ کالج ہوتا تو ڈاکٹر نہیں, آج میں بھی کیا کہتے ہیں CSS کر کے آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر. لیکن الحمدللہ میں اگر وہاں پر کسی ایسے کالج میں پڑھ رہی تھی اور ان کا بچہ ایچیسن اور آکسفورڈ میں تھا, تو الحمدللہ آج اس سچ کے نیچے میں, اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے کہ عوام کی بات میں کر سکوں. اور چھوٹے علاقے تو کسی قطار میں نہیں آتے, جیسے مزاری صاحب کا علاقہ رجحان, وہ نہ پنجاب قبول کرتے نہ وہ کرتے. اسی طرح میں علاقے کی بات کر رہی ہوں, صادق آباد کی بات کر رہی ہوں, ضلع رحیم خان کی, کہ جو وہ گڑھ رہا ہے نون لیگ کا, وہاں پر ایک وہ جو بچپن سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں وہ وہی ہے. وہاں کے لوگوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پلیز میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ نہ تقریر کا فن آتا ہے, نہ شاید میرے الفاظ اتنے مؤثر ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے, سچ کو بولنا ہی نہیں آتا. تو میرے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے. پوائنٹس لکھے ہوئے لیکن اس کو بھی نہیں پڑھ سکی میں, کیونکہ اب لکھا پڑھا ہوا مجھے اناؤنسمنٹ لگتی ہے کہ وہ جذبات سے آ رہی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو پلیز اس ایوان کو بے توقیر نہ ہونے دیں, تھوڑی سی عزت ہماری رہنے دیں کہ عوام میں جانے کے قابل رہ سکیں, ان کو پتہ چلے کہ ان کی آواز ہم لوگ ہیں ان حکمرانوں تک جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. لیکن فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا پیٹرول فری ہے. تو اتنا ہے کہ کم از کم اسلام آباد اور یا یہاں پر گھوما جا سکتا ہے, ہماری بلا سے کچھ بھی ہو. اور مزے کی بات ہے کھانا پینے بھی اپنی جیب سے نہیں ہوتا. آپ اقتدار میں ہو, روز دعوت ملتی ہے, دوپہر کا کھانا رات کا کھانا, دوپہر کا کھانا رات کا کھانا. لوگ منتیں کرتے ہیں کہ پلیز آ کے آپ یہ ہائٹ ہی کر لیں. تو نہ اپنی جیب سے جب خریدنا ہے, نہ اپنی جیب سے پیٹرول لینا ہے, اور نہ علاج کروانا ہے, تو وہ دکھ کیسے ہوگا؟ اپنی جیب سے کچھ خرچ کریں تو دکھ ہوگا. تو پلیز اس سب چیزوں کو دیکھیں اور اس کرسی کو بھی بے توقیر نہ ہونے دیں کہ آپ رولنگ دیں. قسم سے پلیز رولنگ دیں, ورنہ کل میں یہاں پر اشتہار گمشدگی کے یہاں پر ٹیگ میں لگا دوں گی کہ یہاں پر یہ اسی طرح. مطلب سمجھ نہیں آتی ایسا کون سا کام کر رہے ہیں ان کرسیوں میں, کیا ہے کہ جو آپ اقتدار پہ آتے ہیں آپ کی گردنوں میں اتنے سریے آ جاتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اور سمجھ نہیں آتی جو بھی یہاں پر بیٹھتا ہے, او بھائی تم ہمارے ووٹوں سے بیٹھتے ہو, بھلے ہم یہاں پر ہو یا وہاں پر ہو, میں بھی اسی قطار میں ہوں. کل کو یہ مجھے ووٹ دے, میں PM بن سکتی ہوں, سب اس ووٹ پہ بن سکتے ہیں. بن کے پھر بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت کو رونا روتے ہیں. کون سی جمہوریت؟ ان پارٹی سے پوچھ لیں, کبھی ان سے پوچھا ہے کہ اس بندے کو وزیر بنائیں کہ نہ بنائیں؟ جو زیادہ قریب اور شاہ کے سے زیادہ جو شاہ کا وفادار ہوگا وہی اگلی چیئرز پہ ہوتا ہے. تو پھر وہ شاہ کو خوش کرے گا کہ عوام کو خوش کرے گا؟ تو صحیح ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو خدا کے لیے نہ وہ کریں
کہ یہاں پر ابھی یہاں پر بیٹھتے ہوئے مطلب اب لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے. شرم آتی ہے کیا 3 لوگوں کی اپوزیشن ہو کیا رہا ہے, تم لوگ کیا کچھ کر رہے ہو. بجٹ والے دن بھی کہا تھا تو ان کو میں نے صرف یہی کہا تھا کہ اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ میں وہاں شور مچاؤں یا پیپر پھاڑوں یا ان کو برا بھلا بولوں. تو سکون سے تقریر سنی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. پنجاب میں یہ جیسے میں نے اپنے صادقہ بات کا ذکر کیا کہ صرف لاہور ہی نہیں ہے کہ لاہور میں آپ وہ کیا کہتے ہیں یہ سب پل ول اور یہ سب چیزیں بناتے رہیں. اینڈ میں بھائی اپنے دل پہ مت لیجئے گا, پتہ نہیں کس نے اٹھا کے عوام کو 2 بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیا کہ چیر پھاڑ کر لو ان کا, اپنے پہ مت لیجئے گا. وہ پرسنل بات نہیں کی, نہ سیاسی بات کی. جیسے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل ہیں, اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو بات چیت کے بغیر, ڈائیلاگ کے بغیر, پولیٹیکل پروسیس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا. پھر ساتھ ساتھ جو ایڈوائس ہم اپوزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو منتخب نمائندے اگر سمجھتے ہیں تو ان کا ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے, اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے, وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے, اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے. بھٹو صاحب کی بات کر رہی تھی اور وہ سارا بانو جب بھی بات کرتی ہیں میٹھے انداز میں کرتی ہیں, لیکن کتنا اچھا فکرہ بولا انہوں نے کہ جھوٹ کے تو دیکھیں کتنا پیارا بولتے ہیں, جھوٹ تو دیکھیں کتنا میٹھا بولتے ہیں, سچ تو بولنا ہی نہیں آتا. تو یہ گھپا گھوٹالا اور یہ مہنگائی اور پھر یہ وہ حالت زار وہ بچپن میں جو دیکھا تھا آج بھی وہی ہے. ان علاقوں کی حالت تو سدھر سکتی نہیں ہے. کیا سدھرے گی؟ پورے پاکستان کی حالت نہیں سدھر سکتی. جہاں پر قیادت ایسی ہو کہ 2 مقابلے میں شیر لگے ہوں, جب الیکشن کی باری ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کی مخالفت کریں اور پھر اپنی باری لینے کے لیے وہ جو مقتدر ہے ان کے ساتھ ساتھ بات کر لیں. جب سے پاکستان بنا ہے کچھ ایسا ہی ڈرامہ چل رہا ہے. جو وقت گزر رہا ہے پاکستان ترقی کرنے کے بجائے یہاں پہ اخلاقی, قانونی اور آئینی معیارات مقرر کرنے کے بجائے جو پہلے سے صورتحال تھی اس کو بھی زیادہ خراب کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے اور آنے والی نسلوں کے لیے جو کچھ ان سیاستدانوں نے کیا یا دوسرے مقتدرہ مل کے بھی جو تجربات یہاں پہ کرتی رہی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج جو ہماری کل جو قومی آمدنی ہے وہ صرف قرضے وغیرہ اور قرضوں کے سود ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سلیقہ اتنا ہے, سلیقہ اسے سمجھ لیں یا چالاکی سمجھ لیں کہ جو وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں ہو رہی. بجلی کے معاملے میں جو مفت کے یہ یونٹ دیے جا رہے ہیں, مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے, بیوروکریسی کے جو ہے للے تللے ہیں, یہ 12 تنخواہوں کی جگہ پہ 16 تنخواہیں دی جا رہی ہیں. پھر یہ کہ ایج کی جناب لمٹ بڑھا دو, جو جس کو روزگار مل گیا ہے اس کی تو بالکل پانچوں گھی میں ہیں کہ وہ اپنا جو معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی چلائے اور جو سہولیات ہیں وہ بھی انجوائے کرے اور تنخواہ بھی لے. اس کے ساتھ ساتھ ھذا من فضل ربی کے حوالے سے جو مشہور و معروف چیز ہے وہ بھی کرے اور اس کا کرپشن کا ہاتھ روکنے